شروع کریے جی جی میرے خیال میں پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے اس کے شروع میں جب پاکستان بنا تو بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ اور پاکستان سے محبت کرنے والی محب وطن بیوروکریسی تھی. اور یہ بات ہم نے سن رکھی ہے اور عام لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ اس وقت کے بیوروکریٹس اتنے آنیسٹ تھے کہ ان کے پاس کامن پنز جو ہیں جن سے کہ آپ فائلوں کے صفحات جوڑتے ہیں، ان کے پاس کامن پنز نہیں تھی اور وہ کانٹے کہیں سے لا کے کانٹوں کے ساتھ اپنی فائلیں جو ہیں ان کو جوڑتے تھے یا کاغذات کو جوڑتے تھے. یہ ماحول تھا جس میں انہوں نے کام شروع کیا اور وہ بیوروکریسی بڑی ڈیووٹیڈ تھی. مثلا میں آپ کو ایک پاکستان کے ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ کی بات کرتا ہوں، الطاف گوہر، جو پاکستان کے بہت ہی نامور بیوروکریٹ تھے. اور انہوں نے ایوب خان کے ساتھ، پریزیڈنٹ ایوب کے ساتھ سیکرٹری انفارمیشن کے طور پہ کام کیا ہوا ہے اور وہ دوسرے عہدوں پہ بھی رہے ہیں. انہوں نے مجھے 1990 کے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں نے ایز ڈپٹی کمشنر کراچی، جبکہ کراچی کا ایک ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا، اس وقت کے صدر سکندر مرزا کو یہ کہا کہ ہم ایرانی سفارت خانے کے قریب جو جگہ ہے وہ ایک پلے گراؤنڈ ہے اسکول کے بچوں کے لیے، ہم وہ ایرانی سفارت خانوں کو نہیں دے سکتے. صدر سکندر مرزا اس گراؤنڈ کو اپنی بیگم ناہید مرزا کے کہنے پر ایرانی سفارت خانوں کو دینا چاہتے تھے تاکہ وہ اس پر مزید کوئی اپنی بلڈنگ جو ہے اس میں توسیع کر سکے. تو ایز ڈی سی انہوں نے کہا کہ میں گیا اور میں نے جا کے وہ جگہ دیکھی، اور جب مجھے پتہ چلا کہ یہ پلے گراؤنڈ ہے تو میں نے ریفیوز کر دیا. میں نے صدر کو خط لکھا کہ یہ جگہ ہم نہیں دے سکتے، اس کا کوئی جواز نہیں. اور صدر نے مجبوراً مجھ سے اتفاق کیا کہ ہاں یہ پلے گراؤنڈ ہے، ہم نہیں دے سکتے. تو اگر آپ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، جو پرانے دور کی بیوروکریسی تھی وہ ڈیڈیکیٹڈ تھی، پاکستان کے ساتھ ان کا ایک وابستگی تھی، وہ پاکستان کے جو کور انٹرسٹ ہیں ان پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. ان کے خیال میں، اس وقت کی بیوروکریسی کے خیال میں، جو سٹیٹ ہے پاکستان کی وہ اس کے لائل تھے رادر دین بیکمنگ لائل ٹو پولیٹیشینز اور دیئر باسز. وہ لا کو اپ ہولڈ کرتے تھے، رول آف لا کی بات کرتے تھے اور بڑے جرت کے ساتھ وہ بہت سے سیاستدانوں کو، سیاسی لیڈروں کو نہ کر دیتے تھے جب یہ بات اس طرح ہوتی تھی کہ یہ قانون کے خلاف یہ کام کر دیں، تو وہ ایسا نہیں کرتے تھے اور ملک جو ہے اچھے طور پہ چلایا جا رہا تھا. اور لوگوں میں یہ تاثر تھا کہ ابھی رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے اور کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. لیکن آج 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، بیوروکریسی نے کمپرومائزز اتنے کر لیے ہیں کہ لوگوں کو بیوروکریسی پر اعتماد نہیں ہے. ڈی سی، کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور دوسرے جو وزارتیں ہیں ان میں جو بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس ہیں، ان کے اوپر سنگین الزامات ہیں اپنی ذات کے لیے کام کرنے کے لیے، رول آف لا پر کمپرومائز کرنے کے لیے، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جہاں کہ ان پر کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں. یہ صورتحال جو ہے بہت ہی مایوس کن ہے اور اس نے عام آدمی کو سخت دکھ اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے. جاوید صاحب، میرا ایک کویشچن ہے کہ جتنے بھی بیوروکریٹس اس وقت کام کر رہے ہیں تو وہ جتنے بھی اپنا فائل ورک کرتے ہیں وہ انڈر رولز کرتے ہیں، پھر ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل جو ہے وہ ایک لا قانونیت اور اس طرح کی چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں؟ نہیں، آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے کیے ہوئے فیصلے جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر چیلنج ہوتے ہیں. ہائی کورٹس میں چیلنج ہوتے ہیں، مختلف کورٹس کے اندر چیلنج ہوتے ہیں، سپریم کورٹ تک چلے جاتے ہیں. ٹیکس سے ریلیٹڈ کیسز ہیں اور دوسرے کیسز ہیں، پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز کے کیسز ہیں سوری، یہ سب کیسز چیلنج ہو رہے ہیں اس لیے کہ وہ میرٹ پہ نہیں ہو رہے ہوتے. اور عام آدمی سے اگر آپ سوال کریں کہ کیا آپ پاکستان کی موجودہ بیوروکریسی سے مطمئن ہیں، کیا وہ رول آف لا کے مطابق کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کسی پریشر کے تحت یہ کام کر رہے ہیں. تو کسی ایٹیچیوڈ کا تو نہیں مسئلہ کہ ان کا کوئی ایٹیچیوڈ کا مسئلہ ہے ٹورڈز جو پبلک ہے یا میسز ہے؟
جو عوام ہے؟ ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، ان کو دھتکارا جاتا ہے، انصاف نہیں ہوتا، وہ درخواستیں لے کے جاتے ہیں اور ان کا کام نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنا ایک جائز کام لے کے گئے تھے اور کام نہیں ہوا۔ اور کوئی اگر بیوروکریٹ ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی کوئی بندہ اس کے نام پر پیسے بھی لے رہا ہوتا ہے، اس سے فرسٹریشن بڑھتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا نظام سوری جاوید صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے اس کے مطابق جو بھی حکومت آئے ان کا ایک پریروگیٹو ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ٹیم چنے بیوروکریٹس میں، تاکہ ان کی اپنی پالیسیز جو ہیں اس میں وہ ممد و معاون ثابت ہو۔ تو اس کے لحاظ سے جتنی بھی ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں، کیا وہ نئی گورنمنٹ کا رائٹ نہیں ہوتا؟ یہ ہوتا ہے، لیکن اس میں جو آدمی کہتے ہیں نا رائٹ مین فار دی رائٹ جاب، وہ اگر وہ لگا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ ڈیلیور کر پا رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مینیفیسٹو ہے، یہ منشور ہے، جو پروگرام ہے، اس کو یہ امپلیمنٹ کرنے میں ہماری مدد کرے گا تو ٹھیک ہے۔ لیکن اکاڑ پچھاڑ جو ہوتی ہے پسند اور ناپسند کے اوپر ہوتی ہے، اور اب تو یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ فلاں شخص فلاں پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے انٹرسٹ وہاں ہے، تو وہ اس کو لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ پسند اور ناپسند کی بجائے آپ میرٹ پہ فیصلے کریں، میرٹ پہ ٹرانسفر کریں، پوسٹنگز کریں۔ اگر آپ میرٹ پہ کام نہیں کرتے تو لوگ مایوس ہوتے ہیں، اور پھر یہ فضا بنتی ہے، یہ تاثر بنتا ہے کہ لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ایسے منفیت بخش عہدوں پہ لگایا جاتا ہے جہاں سے جو اوپر بیٹھے ہوئے حکمران ہیں وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ مایوس کن ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے کہ جو آپ کے، چونکہ بہت زیادہ آپ کی صحافت ہے کئی ڈیکڈس کے اوپر، اور بہت زیادہ آپ نے ہائی لیول کی جو پالیسی میکرز ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے، ان کو انٹرویوز کیا ہے، ان کو دیکھا ہے، قریب سے دیکھا ہے، آپ کا جو ایک دماغ ہے یا دل ہے وہ ایک سمندر ہے حقائق کو جو لوگوں کو نہیں پتہ ان کو، تو کیا اس دور کی جو بیوروکریسی ہے اس کو کیا آپ انڈیویجولی ان کو پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کیا کریں، جب کہ حکومت کی طرف سے بھی ان کو پریشر ہوتا ہے اور مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی طرف سے بھی ان کو پریشر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح چلیں گے؟ ان کی پروموشن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ان کی ACRs کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کی ٹرانسفرز کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے اپنے بچوں کے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ کیا کریں اس دور میں جب کہ آپ کو سب سچویشن کا پتہ ہے؟ یہ بات درست ہے آپ کی کہ کمپرومائز بہت ہو چکا ہے، کیونکہ جو پولیٹیکل باسز ہیں وہ بنیادی طور پر وہ غلط کام کراتے ہیں اور بیوروکریسی کو یوز کر، یعنی پولیٹیسائزیشن آف بیوروکریسی جو ہے وہ ایک جرم ہے جو کہ کوئی گورنمنٹ کرتی ہے۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا ایوب خان سے لے کے، انہوں نے بیوروکریٹس کو نکال دیا، ناپسندیدہ جو لوگ تھے ان کو، اور پھر یحییٰ خان نے نکالا، پھر بھٹو صاحب نے آ کے بہت سارے بیوروکریٹس کو فارغ کیا۔ سملرلی سکسیسو گورنمنٹس جو آنے والی گورنمنٹس تھی انہوں نے اپنے پسند کے لوگوں کو پوسٹنگ اچھی کی پوسٹ پہ لگا دیا، جو بڑے قابل لوگ تھے ان کو کھڈا لائن لگا دیا۔ اس سے یہ تاثر بڑھا کہ ہر آنے والی حکومت جو ہے اپنے مخصوص لوگوں کو لے کے آتی ہے، ناٹ فار دی ویلفیئر آف دی سوسائٹی اور دا کنٹری، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں سے اپنی کوئی ذاتی منفیت کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو بیوروکریسی کو رول آف لا کے مطابق ان کو ٹرین بھی اسی لیے کیا جاتا ہے۔ میں نے جو کتاب دیکھی تھی فریڈم ایٹ مڈ نائٹ، اس میں 2 صحافیوں نے وہ کتاب لکھی ہے، اس میں کہا کہ جب انڈین سول سروس تھی تو جو انگریز ادھر بر صغیر میں بھیجے جاتے تھے ایز سول سروس، ان کو 3 باتیں بتائی جاتی تھی۔ نمبر 1 سوری نمبر 1 ان کو بتایا جاتا تھا کہ آپ کی پوسٹنگ سب کانٹیننٹ آف انڈو پاک میں ہو رہی ہے، آپ نے صرف اور صرف انصاف کا فیصلہ کرنا ہے، انصاف سے کام لینا ہے۔ دوسری بات ان کو بتائی جاتی تھی کہ آپ نے رول آف لا کو اپ ہولڈ کرنا ہے اور رشوت نہیں لینی۔ رشوت اگر آپ لیں گے یا ناجائز پیسہ کمائیں گے تو آپ کا جو آپ کی رٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ وہاں پہ حکمرانی نہیں کر سکیں۔ تیسری بات ان کو بتائی جاتی ہے، یہ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں لکھا ہوا ہے کہ تیسری بات ان افسروں کو، ICS افسروں کو بتائی جاتی تھی کہ جب آپ
ہندوستان میں پوسٹنگ ہو رہی ہے تو آپ ان کے لوگوں کے جو مقامی آبادی ہے ان کے مذہبی اور ثقافتی معاملات میں مداخلت نہیں کریں. یہ وہ 3 ہتھیار تھے، 3 ٹولز تھے جن کو انڈین سول سروس کی بیوروکریسی نے یوز کر کے 150 سال تک اس بر صغیر پر حکمرانی کی، اور ان میں کوئی ان کو کبھی انتظامی مشکلات نہیں پیش آئی. یہ جو ہو رہا ہے اب، یہ پاکستان بننے سے کچھ عرصہ تک، کم از کم 20-25 سال تک، جو انڈین سول سروس کے لوگ تھے جو اس وقت ٹرین ہوئے تھے، انہوں نے نظام کو اچھا چلایا. بعد میں جو لوگ آتے گئے انہوں نے آہستہ آہستہ پولیٹیسائز ہوتے گئے، اور پولیٹیسائزیشن نے ہماری بیوروکریسی کو اتنا زیادہ پارٹیزن طرفدار بنا دیا ہے کہ وہ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، اور انصاف لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کر رہے، اور اس سے عام لوگوں میں فرسٹریشن بڑھتی ہے. ایک عام تاثر ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور دوسرے ادارے ہیں وہ ہمارے ہاں کبھی کبھار ہمارے بیوروکریٹس کے بارے میں، ہماری ایجوکیشن کے بارے میں، جوڈیشری کے بارے میں اور دوسرے اداروں کے بارے میں باقاعدہ سروے چھاپتے ہیں کہ وہ کس قدر ان کی کارکردگی غیر اطمینان بخش ہے اور کتنی زیادہ کمپرومائزڈ ہے. تھینک یو جاوید بہت صدیق صاحب، شکریہ بہت آپ بہت کا. شکریہ.